ذالک ادنا ان یأتوا بالشہادہ، یہ طریقہ کار زیادہ قریب ہے کہ گواہ دیا کریں گواہی علی وجہہا او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانہم، ظاہر ہے جب جس کو یہ شک پڑا ہوگا کہ ہم نے گواہی دی تو رشتہ دار بھی کھڑے ہو گئے اس طرح گواہی دینے کے لیے، تو پھر جو پہلی شہادت دے رہا ہے وہ بھی ڈرے گا کہ یار ظاہر ہے اس طرح کے کام ہونے کے بعد وہ جنہوں نے پہلے شہادت دی ہے پھر انہوں نے گواہی کوئی نہیں لے گا، لوگ کہیں گے یار انہوں نے ہوتے بھی جھوٹ مارا سی، تو پھر یہ ایک ڈیٹرنس ہوگی کہ وہ جھوٹی گواہی نہیں دیں گے۔ اس کے بعد واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، واسمعوا، اور سنو، یعنی اللہ کے حکم کو غور سے سنو، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ تعالی فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا، یعنی جو ہدایت قبول کرنا ہی نہیں چاہتے ان کو ہدایت نہیں ملے گی۔ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، جو لوگ ہماری راہ میں کوشش کریں گے ان کے لیے ہم اپنی راہیں کھولیں گے۔ چلیں جی، میرا تو ارادہ تھا لیکن خواہش پوری ہو گئی، ارادہ پورا نہیں ہوا۔ خواہش یہ تھی کہ آخری جو یہ 2 رکوع ہیں نا سورہ المائدہ کا کلائمیکس، یہ ایک مجلس میں کور کیے جائیں۔ اللہ کے ایک لاڈلے پیغمبر اولو العزم عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی ٹریجک سٹوری، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان سے جو گفتگو کرے گا توحید اور شرک کے حوالے سے، اس کا جو جڑ ہے وہ یہیں سے شروع ہو جائے گی، آیت نمبر 109 سے۔ تو یہ 109 سے لے کے سورۃ المائدہ کے اینڈ تک یہ 2 رکوع، کوشش یہ ہے کہ اگلی پوری کلاس اس کے اوپر ہو انشاءاللہ تعالی، اور میں اس میں پھر مدنی پھول بھی ساتھ ساتھ آپ کو بتاؤں۔ ویسے خالی ترجمہ تو ہو ہی جائے گا لیکن اس میں سے جو پوائنٹ نکل رہے ہوں گے نا، اے وچوں گلاں کٹدا ہے جڑی لکھی انہی نے، سر وہ گلاں ہی تے اصل گلاں نے، جو میں نے ایک بات تو مجھ پہ اللہ نے شرح صدر کی نا کہ عیسیٰ ابن مریم اپنی زندگی میں تو یہ خطبہ دے رہے ہیں کہ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، جس نے شرک کیا اس پہ جنت حرام ہے اور قیامت کے دن اس کا کوئی مددگار بھی نہیں ہوگا اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ یہ عیسیٰ ابن مریم جب خود کہہ رہے ہیں دنیا میں، تو اپنی بات وہ قیامت کے دن جا کے بھول جائیں گے، لگتا تو یہی ہے لیکن ایسا نہیں ہے۔ کیوں بھول جائیں گے؟ کہ جب ان کو پتہ ہے کہ میرے ماننے والوں نے شرک کیا ہے تو یہ کیوں کہیں گے کہ اے اللہ جب تک ان میں موجود تھا ان پر گواہ تھا، جب تو نے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر گواہ تھا، کیونکہ اللہ تو ان کو کہہ رہا ہے کہ تو نے کہا تھا تیری ماں کو اور تجھے پوجا جائے۔ تو یعنی عیسیٰ کو یہ تو پتا چل گیا کہ میرے ماننے والوں نے شرک کیا۔ اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں تھی کہ عیسیٰ ابن مریم ان کے لیے کوئی نرم جملہ بولتے، لیکن قرآن میں آتا ہے وہ کہیں گے اے اللہ یہ تیرے بندے ہیں، چاہے انہیں معاف کر دے۔ عیسیٰ کیوں کہہ رہے ہیں؟ یہ تو میں کہنے کے لیے تیار نہ ہوں اللہ کے سامنے کہ جب مجھے اللہ کا یہ فیصلہ پتا ہے کہ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اور عیسیٰ ابن مریم خود دے چکے ہیں کہ نہ تو کوئی مددگار ہوگا، تو عیسیٰ پھر کیوں مدد کر رہے ہوں گے؟ ان کو تو پتا ہونا چاہیے کہ میں نے مدد نہیں کرنی۔ سر یہی تو اس میں قیامت چھپی ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ہم آپ کو کیسے بتاتے کہ اگر عیسیٰ ابن مریم اپنے ماننے والے مشرکین کے لیے یہ خطبہ دینے کے باوجود کہ تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا، قیامت کے دن پھر مدد کرنے کی کوشش کرے اور اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں کہے کہ کوئی مدد نہیں ہونی ان کی، 8 سچوں کو ان کا عقیدہ فائدہ دے گا، تو بابت شاہی کوئی نہیں۔ اگر عیسیٰ ابن مریم جو اولو العزم پیغمبر ہیں، سورۃ الاحزاب اور سورہ عاشورہ میں 5 اولو العزم پیغمبر، محمد رسول اللہ، ابراہیم خلیل اللہ اور نوح علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، 5 یہ انبیاء کے 5 تن پاک ہیں۔ 5 اولو العزم پیغمبروں میں سے ایک شخص جو خود کہہ رہا ہے کہ مشرک کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، وہ مدد کی بھی کوشش کرے تب بھی اللہ کے کوئی فائدہ نہیں ہے، تو بابت شاہی کوئی نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاکم اللہ خیرا۔